بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا، یعنی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے، اور شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کرتا ہے، اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے، شیر کے طبی خاص کیا ہیں، اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، شیر درندوں میں سے سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت، دلیری، بہادری، جرت اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور اس کی مثال نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں سفر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جوٹھا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس شکار پر نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو یہ بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جوٹھا پانی بالکل بھی نہیں پیتا۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر کھاتا ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے۔ شیر کوشش کرنے کے باوجود کسی حائضہ عورت کے قریب نہیں جا پاتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر کے بوڑھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو کہ آرام کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا۔ چونکہ انسان غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیر کو انسان پر مسلط کر دیا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے تو شیر انسان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ سنن ابی داؤد میں عبد الرحمن بن ادم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ پر کامل یقین رکھتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ معزز دوستو، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ ناظرین گرامی، اب جانتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ہمراہ لیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ کشتی میں شیر بھی موجود ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا۔ اس وقت سے آج تک شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا۔ مولانا روم اپنی کتاب حکایت رومی میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے ایسا عمل سیکھ لوں جس سے پتھر بھی سونا بن جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری زندگی سنور جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ قوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگی کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ راستے میں کچھ ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس شخص نے اصرار کیا کہ ان ہڈیوں میں جان ڈال کر زندہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے مجبوراً ان ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک شیر کی شکل اختیار کر گئے۔ شیر زندہ ہوتے ہی اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا کہ اس نے اسے ہلاک کیوں کیا؟ شیر نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے عرض کی کہ ایک تو یہ آپ کا بے ادب و گستاخ تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب اس دنیا کا رزق میری قسمت میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ شیر کے طبی خاص کیا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کا دھاڑنا مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جائیں گے۔ معزز ناظرین، اب جانتے ہیں کہ شیر کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، مگر بعض اوقات یہ مریض کو اس کی شفا کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو اس حالت میں دیکھا کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے مگر اس کے ساتھ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب جانتے ہیں کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیر دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے کسی نیک سیرت آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکا اور سچا عشق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔